السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حیا زیادہ دیر اپنی سہیلی کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ اس میں صباحت کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ غلطی تو اس کی اپنی تھی جس نے بغیر مشورے کے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ ہر قسم کی آزادی کے بعد قید میں آ کر اسے احساس ہوا زندگی کیا ہے۔ ہم زندگی کو کھیل سمجھتے ہیں، جب زندگی کھیلنے پر آئے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حیا مجھے سزا دو پلیز، میرا گلٹ کچھ کم ہو جائے، بہت ظلم ہوا تمہارے اور فیض کے ساتھ۔ حیا نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یار میرا نصیب میں جو تھا وہی مجھے ملا، میں تقدیر پر یقین رکھتی ہوں، اس وقت جو صحیح لگا میں نے کیا، اب میں مطمئن ہوں اپنے نصیب پر، مجھے کوئی شکایت نہیں کسی سے۔ کتنا آسود لہجہ تھا اس کا۔ صباحت کو حیران پہ حیران کر رہی تھی، وہ واقعی حیدر شاہ کا کہا ہر لفظ حیا کے لیے سچا تھا۔ حیا ایک مضبوط لڑکی اور زندگی کی آنکھ سے آنکھ ملا کر چلنے والی لڑکی تھی۔ ایسی لڑکیاں واقعی تعریف کے قابل ہیں۔ ایسی لڑکیاں واقعی تعریف کے قابل ہیں جو کسی کو بھی جینے کا حوصلہ دیں۔ اس سے پہلے صباحت کچھ کہتی دروازہ ناک ہوا۔ حیدر شاہ اندر آیا اور کہا، اب چلیں، اب روز ملاقات کرتی رہنا اپنی سہیلی نے۔ حیدر نے بھرپور نظر سے اسے دیکھا۔ صباحت نے آج اس کی نظروں سے پہلو بدلنے کی بجائے مسکرا کر دیکھا۔ اس وقت حیا کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی کیونکہ دن کو ہی اس نے نیاب کو کال کی تھی۔ اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ مجبوراً جس نے بتایا نائمہ آپی آئی ہوئی ہے ان کے گھر، اور اب رانیہ کے نمبر سے کال آنا، اسے لگا شاید نیاب ہی ہو۔ ارے نیاب کا بھی فون آ گیا، حیا نے کہا، اور دونوں اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ جس نے موبائل کان سے لگایا اور وہ دونوں حیران ہوئے اس کے بدلتے تاثر دیکھ کر، جس کی مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہو گئی۔ حیدر شاہ اور صباحت ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ نیاب کو بے ہوش ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے ہسپتال میں۔ عاشر، رانیہ، نائمہ، نیاب کی امی ہسپتال آ گئے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس طرح وہ بے ہوش ہو سکتی ہے۔ رانیہ بے حساب رو رہی تھی اور نائمہ اسے کوسنے کی بجائے تسلیاں دے رہی تھی۔ وہ دکھی تھی، وہ بے انتہا دکھی تھی اور شرمندہ بھی، پر ایک دفعہ نائمہ نے اس پر نہیں جتایا۔ ہر کوئی لاعلم تھا اس کی پریگننسی سے۔ رانیہ نے بتایا، نائمہ کی شادی کی رات واپسی پر نیاب کو چکر آیا تھا، تب ایک ہاسپٹل میں گئی تھی دونوں۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا، نیاب نے اسے منع کر دیا تھا، وہ خود عاشر کو بتائے گی، پر وہ بے حس انسان، ایک بھی موقع نہیں دیا اس نے اسے کچھ بتا پاتی۔ رات کو دیر سے آتا، صبح دیر سے اور صبح جلدی اٹھ کر نکل جاتا، تو وہ اسے کیا بتاتی، جبکہ اس رات ڈاکٹر نے اسے کہا تھا خون کی کمی لگ رہی ہے، کچھ ٹیسٹ کروائیں، پر نیاب نے نہ میڈیسن لی نہ ٹیسٹ کروائے۔ رانیہ نے حیا کو بھی کال کر دی ٹینشن میں۔ 1 گھنٹے بعد حیا صباحت دونوں آ چکی تھی، جبکہ حیدر حمزہ کو لے کر گھر چلا گیا تھا۔ رانیہ روتی ہوئی حیا کے گلے لگ گئی کیونکہ اس وقت وہی ان سب میں زیادہ اپنی تھی۔ کیسے ہوا سب رانیہ؟ رانیہ نے اپنے آخری الفاظ دہرائے جس کی وجہ سے 4 گھنٹے سے بے ہوش تھی۔ 2 گھنٹے تو گھر پر عاشر کے انتظار میں ضائع کر دیے ان لوگوں نے۔ حیا روبرو آئی عاشر کے تو اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، کیسی ہو تم حیا؟ میرے حال کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، کیا مطلب کیا بتاؤں؟ عاشر نے حیرت سے پوچھا۔ عاشر، تم نے یہ حال کر دیا میری دوست کا، حیا نے دکھ اور صدمے سے کہا۔ اف حیا، تم بھی نہ، اس گھر کی عورتوں نے مردوں کو پریشان کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اب بے ہوش ہونے کی کیا تک بنتی ہے؟ عاشر نے کہا، اور حیا حیرت سے منہ کھولے کھڑی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو تم؟ میں یہ دیکھ رہی ہوں پریشان ہونے والوں کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں، حیا نے صدمے سے کہا۔ تو کیا تمہیں میں پریشان نہیں لگ رہا؟ عاشر نے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ بے حسی کی انتہا پر کھڑے نظر آ رہے ہو۔ اخبار میڈیا بھرا پڑا ہے تمہاری فکر اور پریشانی کے ڈرامے سے، آج افسوس ہو رہا ہے کیسے بے حس شخص کا ساتھ دیا میں نے، جس نے ہیرے جیسی سہیلی کو تباہ کر دیا، اس کی قدر بھی نہیں کر سکے تم۔ کتنا افسوس تھا حیا کے لہجے میں، اور عاشر سلک کر رہ گیا۔ چپ کرو حیا، اب بھی نہ سدھرنا تم، عاشر نے چڑھ کر کہا۔ وہ منہ پھیر گئی، بے آواز رونے لگی اپنی جان سے عزیز سہیلی کے لیے۔ اب تم کیوں رو رہی ہو؟ عاشر کو صدا سے چڑ تھی رونے والی عورتوں سے، جو صرف ٹھکوسلے لگتے تھے اسے۔ کہا تو ہے بہترین گائنیکولوجسٹ ہے، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے اور پریشان نہ کرو، عاشر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تم پریشان ہو کس اینگل سے، ذرا بتاؤ مجھے؟ حیا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ یار چپ کرو، مجھے دعا مانگنے دو سکون سے۔ مانگنے بھی نہیں دیتی، بس رو رو کر مجھے تنگ کرتی جاؤ۔
اور وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو باتیں بنانے میں ماہر تھا، آج اسے لاجواب کر گیا حیا کو۔ اسی وقت ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئی۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر سب متوجہ ہوئے۔ عاشر ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ کیسی ہے نایاب ڈاکٹر؟ عاشر نے کہا۔ بے چینی اس کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ پیشنٹ کا ایچ بی بہت کم ہے، بلڈ ٹرانسفر ہوگا، بلڈ ارینج کروائیں۔ ایز سون ایز پاسبل۔ ڈاکٹر کا انداز پروفیشنل سا تھا۔ اور ڈاکٹر میرا بیبی؟ عاشر نے بے چینی سے پوچھا۔ شکر ہے وہ ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، جسٹ ارینج بلڈ، پیشنٹ ول بی اوکے آفٹر ٹرانسفیوژن، ڈاکٹر نے تسلی سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ شکر اللہ کا، سب نے دل ہی دل میں کہا۔ عاشر نے سکون کا سانس بھرا۔ حیا اور صباحت نے سکون سے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ نائمہ اور نایاب کی امی شکرانے کے نفل ادا کرنے چلی گئی۔ عاشر بلڈ کے ارینجمنٹ کے لیے اپنے سٹاف کو کال کرنے لگا۔ صبح تک 3 بوتلیں خون کے لگنے کے بعد نایاب کو ہوش آیا۔ صحیح معنوں میں اس نے سکون کا سانس لیا۔ نایاب کو روم میں شفٹ کر دیا دن میں اور اسے ہوش آ چکا تھا۔ اس وقت پرائیویٹ روم میں سب کو اپنے روبرو دیکھ کر خوش ہوئی۔ صباحت اور حیدر ساتھ اس سے ملنے تھے۔ حیا تو اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اماں اس پر آیت کا ورد کر رہی تھی جبکہ نائمہ جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ رانیہ سامنے شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ اسے خود کی طرف دیکھتا پا کر سر جھکا لیا۔ عاشر کو کمرے میں نہ پا کر ایک مایوسی سی دل میں ابھری۔ فکر نہ کرو، تمہارے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، وہ آ جائے گا، حیا نے ہنس کر کہا۔ وہ بھی مسکرائی۔ یہ بھی اچھا رہا، ایسے شوروں کا دماغ درست کرتے ہیں، کیوں نائمہ آپی؟ وہ جو جائے نماز لپیٹ کر اٹھ رہی تھی نایاب پر پھونک ماری اور کہا۔ صحیح کہا تم نے حیا، چلو اچھا ہے نایاب اب ہائی کلاس کی عورتوں جیسی ہو گئی۔ شوہر کو متوجہ کرنے کا گٹ سیکھ لیا اس نے۔ شاباش بچے شاباش، نایاب نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ اور سب ہنس دیے نائمہ کے انداز پر۔ ہٹو، میری بیٹی کو تنگ نہ کرو، پہلی دفعہ بیمار پڑی ہے، کبھی کسی ڈاکٹر کا منہ نہیں دیکھا، آج پہلی دفعہ سیدھا ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئی، اللہ جانے کیا غلطی ہوگی جو یہ تکلیف دیکھنا پڑی میری بچی کو، ماں نے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ حیا ہنس دی اس کے انداز پر۔ اسی وقت عاشر اندر آیا اور کہا، اب کیسی ہیں، کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ٹھیک ہوں، نایاب نے دھیمے سے کہا اور آنکھیں موند لی۔ گڈ، اب ذرا اتنا رش نہ کرو ورنہ ہسپتال والے اعتراض کریں گے۔ حیا تم سمجھو اور انہیں بھی سمجھاؤ، عاشر نے کہا اور آخری لفظ حیا کو خاص مخاطب کر کے کہا۔ حیا بھی حیا تھی، جانے چٹکیوں میں اس کی بات اڑا دی اتنا کہہ کر۔ اچھا بتاؤ کیا سمجھوں؟ دی عاشر ملک بزنس ٹائکون، کیا فائدہ اتنے بڑے نام کا، ہاسپٹل میں اتنا بھی پروٹوکال نہ ملے، تھوڑا رش کر سکیں، حیا نے شانے بے نیازی سے کہا۔ ہمیشہ سے اس کا یہی انداز عاشر سے بات کرنے کا تھا۔ معاف کرنا جو تم سے کہہ دیا، تم سے کہنا مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے، سمجھ گیا ہوں، جو کرنا ہے کرو، عاشر نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ عاشر کا انداز بھی ویسا ہی تھا جیسا وہ پہلے ہوا کرتا تھا حیا کے ساتھ۔ حیا بالکل پہلے جیسی لگی نایاب اور عاشر کو۔ سب ہنس دیے دونوں کی کھٹی میٹھی نوک جھوک پر۔ عاشر تو حیران تھا اس لڑکی پر جس پر اتنا ظلم برداشت کیا، پھر بھی زندگی کو ہنس کر گزارنے پر عادی تھی، بغیر ظاہر کیے ہر درد مشکل کو فیس کرتی ایک سمجھدار لڑکی لگی اسے۔ افسوس کا مقام تھا جو شخص سب کو محسوس کرتا تھا پر اپنے گھر میں اپنے پاس رہتی اپنی بیوی کا درد کبھی نہیں محسوس کر سکا اور نہ سمجھ سکا۔ شاید دنیا میں مرد نامی شوہر کی پاس کی نظر ہمیشہ سے کمزور رہی ہے، اسے دور بیٹھی عورتوں کا درد کچکولے لگا رہا ہے پر پاس بیٹھی بیوی کا درد نظر نہیں آتا، نہ ہی اسے احساس محسوس کرتا ہے۔ زیادہ تر مردوں کا المیہ یہی ہے اور میرا اس بارے میں ذاتی خیال بھی یہی ہے، آپ لوگ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے؟ 2 دن بعد نایاب کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ رانیہ اس کا تھوڑا بہت خیال کرنے لگی، اس سے اس بات کی معافی مانگی جسے اس نے کھلے دل سے معاف کر دیا، پر اب نایاب پہلے جیسی نہیں رہی۔ اب رانیہ کو روکنا ٹوکنا اس نے چھوڑ دیا۔ ماں 2 دن اس کے پاس رہی اور تیسرے دن چلی گئی کیونکہ اتنے امیر داماد کے گھر رہنے پر ان کے دل نے اجازت نہیں دی۔ حیا نے اسے اچھی خاصی جھاڑ پلائی اور کہا، اب خود کو فریش رکھو، کیسے رہو گی، زیادہ خود پر توجہ دو یار، اور عاشر پر ٹائٹ قسم کی نظر رکھو، بندہ ہاتھ سے نکلنے والے کام کر رہا ہے۔ حیا نے سمجھانا ضروری سمجھا۔ رکھوں گی، نایاب نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ اف نایاب کیا ہو گیا ہے؟ حیا نے کہا۔ کچھ نہیں، اس نے قطعیت سے کہا۔ اچھا ایک بات میری غور سے سنو، میں چاہے جتنا بھی عاشر کے ساتھ فری ہوں پھر بھی میں اسے یہ نہیں کہہ سکی اس کی بھتیجی کیا کر رہی ہے، اس پر نظر رکھے یا اسے ٹوکے، پلیز اس سے کہو عاشر بھائی سے بات کرے، انہیں سمجھائے، بھابھی کے پاس واپس بھیج دیں رانیہ کو۔ حیا نے آہستہ لہجے میں کہا کہ کہیں رانیہ نہ آ جائے، کیا ہوا کھل کر کہو۔ رانیہ کے لیے نایاب کے لہجے میں فکر مند تھی۔ یار کر
ڈاکٹر کو طبیعت دکھا کر واپس بھی میں شاپنگ مال میں گئی۔ وہاں رانیہ لڑکوں کے ساتھ سگریٹ پی رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر مجھ سے بدتمیزی کرنے لگی۔ پلیز عاشر سے بات کرو، مجھ سے بھی بدتمیزی کرتی ہے۔ اگر کچھ سمجھاؤں تو جب سے عاشر بھائی نے دوسری شادی کا پتہ چلا ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ آج عاشر کو بتاتی ہوں۔ نیاب کے بتانے پر حیا کو افسوس ہوا۔ ماں باپ کی لڑائی میں سراسر نقصان بچوں کا ہوتا ہے۔ حیا نے آج سنا تھا دیکھ بھی لیا اور اپنی آنے والی اولاد کے لیے فکر مند ہوئی۔ کچھ دیر بعد حیا نے کہا، ویسے بھی 2 دن بعد فرانس جا رہی ہوں، کیوں اس حالت میں؟ اس کا اشارہ پریگننسی کی طرف تھا۔ ہاں، ڈاکٹر سے پوچھ لیا ہے۔ ویسے بھی جنیشا نے امی بابا کے سامنے پوچھا، اس لیے انکار نہیں کر سکی۔ حیا نے اس کا نام لیتے وقت اس کے لہجے میں کڑواہٹ تھی جسے نیاب نے اچھی طرح محسوس کیا۔ یہ تو اچھی بات ہے، پلیز ان کو معاف کر دو، نیاب نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اتنی جلدی نہیں نیاب، کچھ تو سزا ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کو اتنی جلدی معافی ناممکن۔ تم عاشر نیاب اور کہہ بھی کیا سکتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد حیا چلی گئی۔ رات کو نیاب کے بتانے سے پہلے عاشر کو سب پتہ چل چکا تھا۔ اس نے رانیہ کو سمجھانے کی کوشش کی جس پر اس نے بدتمیزی کی اور کہا، چاچو اپنے کام سے کام رکھیں، میرے معاملے میں زیادہ انٹرفیئر نہ کریں تو اچھا ہوگا۔ ویسے بھی چاچی کو بھی دیکھیں، پہلے سمجھاتی تھی، انہوں نے چھوڑ دیا مجھے میرے حال پر، تو بہتر ہوگا آپ بھی سمجھ جائیں اپنی بیوی کی طرح جلد ہی۔ جب میرے ماں باپ میری فکر سے آزاد ہیں تو آپ لوگ کیوں خود کو باؤنڈ کر رہے ہیں مجھ سے؟ میرے ماں باپ اپنی زندگی میں مگن ہیں، اب مجھے بھی اپنی زندگی میں مگن رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ رانیہ نے اتنا روٹ اور بدتمیزی سے کہا کہ عاشر ہکا بکا رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا اس کی گود میں پلی آج اس کے منہ کو آئے گی۔ اور رانیہ اپنی کہہ کر کندھے اچا کر نو ایکسکیوز می اور لمبے ڈھاگ پڑتی ہوئی چلی گئی۔ کیسی ہے اب تمہاری سہیلی؟ ایشل نے پوچھا صباحت سے۔ اب ٹھیک ہے، صباحت نے کہا، رات کو اتنی دیر سے حیدر گھر آیا تھا، صبح آفس جاتے ہوئے دوبارہ ہاسپٹل لے گیا جہاں وہ دونوں نے نیاب کی طبیعت پوچھی۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ بے انتہا خوش ہوئی دونوں کو ساتھ دیکھ کر۔ صباحت کا مطمئن چہرہ اس کا دل خوش کر گیا۔ اور 2 دن بعد ایشل اس کے روبرو بیٹھی اس کی دوست کا حال پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کو ہاسپٹل جاتا دیکھ چکی تھی 2-3 دفعہ حیدر کے ساتھ، لگتا ہے بہت گہری دوستی ہے، ایشل نے کہا۔ یونیورسٹی فرینڈ ہے، بیسٹ فرینڈ فار ایور، صباحت نے کہا۔ یونیورسٹی کا دور سب سے یادگار ہوتا ہے ایشل نے گہرے لہجے میں کہا۔ صحیح کہا آپ نے، میرا ان لوگوں کے ساتھ گہرا تعلق رہا ہے، بہت ساری یادیں ہیں ہماری۔ اور آپ کا یونیورسٹی پیریڈ کیسا تھا؟ اپنی بات کہہ کر اس نے بات کا رخ ایشل کی طرف کیا۔ زبردست، حنیفہ اور حیدر ہمارے گروپ میں تھا، اس نے اپنے خیال میں کہا۔ حنیفہ جی پھر کہاں ہے؟ صباحت نے کہا۔ حنیفہ ایشل کی آنکھوں میں گہرا اضطراب تھا اور اپنی بے خیالی پر پچھتائی۔ وہ جس کا نام اپنی زبان پر بھی نہیں لاتی آج جانے کیسے آ گیا، اس کی آنکھیں پانیوں سے بھرنا شروع ہو گئی۔ ایشل جی آر یو اوکے؟ صباحت نے جلدی سے کہا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو صباحت بھی کھڑی ہو گئی۔ ایشل نے جان نظروں سے دیکھنے لگی۔ صباحت پریشان ہو گئی۔ اسی وقت دوڑتا ہوا حمزہ آیا اور کہا، مما یہ کس انکل کی فوٹو ہے؟ حمزہ کے ہاتھ میں فریم تھا جو اکثر صباحت اسے پکڑتے ہوئے دیکھتی تھی۔ ہاؤ کوڈ ٹچ می دس؟ ایشل نے غصے سے حمزہ سے فریم لیا اور اس پر چلانا شروع کر دیا۔ حمزہ کے کچھ کہنے سے پہلے ایشل نے 3-4 چماٹے ماری اس معصوم سے جسے پتہ ہی نہیں تھا اس کی غلطی کیا ہے۔ صباحت شاک ہو گئی اس کے اس انداز پر۔ ایشل جی چھوڑیے، بچہ ہے۔ صباحت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جس پر ایشل نے کہا، یو آؤٹ آف دس، اور جھٹکے سے ہاتھ چھڑوا لیا اور غصے سے اس کے حمزہ کو جھٹکا دیا جو شدت سے رو رہا تھا۔ اس کا توازن برقرار نہیں رہا اور شیشے سے سر لگا خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ صباحت نے حمزہ کو اٹھا لیا، اس کے سر پر دوپٹہ رکھا، باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ ایشل ساکت وہیں کھڑی رہ گئی۔ ڈرائیور سے ہاسپٹل کا کہا اور کہہ رہی تھی، حمزہ اٹھو بات کرو، سونا نہیں میری جان، سونا نہیں۔ پر حمزہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ صباحت پریشان ہو گئی، اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ ڈرائیور نے حیدر شاہ کو کال کر کے صورتحال بتائی اور اسے ہاسپٹل لے جا رہے تھے اس کا نام بتایا۔ وہ حمزہ کو گود میں اٹھائے ایمرجنسی کی طرف بھاگی۔ حیدر شاہ کھڑا تھا ان کے انتظار میں کیونکہ اس کا آفس قریب تھا۔ نرس حمزہ کو اندر لے گئی، ایمرجنسی روم کے باہر نکال دیا دونوں کو۔ صباحت حیدر کے گلے لگ گئی، پلیز حیدر بچائیں حمزہ کو، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، پلیز کچھ کریں، اللہ سب بہتر کرے گا، پلیز چپ کر جاؤ۔ حیدر شاہ کے گلے لگی شدت سے رو رہی تھی۔ وہ اسے تسلیاں دے رہا تھا جبکہ اندر سے خود بھی پریشان تھا۔ وہ گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے کہا، سٹیچز کر دیے گئے ہیں، ابھی آرام کا ٹیکا دیا ہے تاکہ درد نہ ہو، صبح تک ہوش آ جائے گا، روم میں شفٹ کر دیں گے کچھ دیر میں۔ صباحت اس کے بازو کے اثار میں تھی۔ حیدر شاہ نے کہا، تھینک یو ڈاکٹر۔ اس کی آنکھیں تشکر بھری تھی ڈاکٹر کے لیے۔
حیدر کے کہنے پر ڈاکٹر نے کہا، پلیز اب ان کو ریلیکس کریں ورنہ ماں بیٹے کو ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ حیدر مسکرایا۔ صباحت نے اس کے اثار سے نکلنا چاہا پر حیدر نے گرفت مضبوط رکھی۔ اس نے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا شرم سے۔ حمزہ کو دیکھ لیں ڈاکٹر، حیدر نے کہا۔ نہیں، روم میں شفٹ ہونے کے بعد، کیونکہ ایمرجنسی میں الاؤ نہیں ہے راج، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ اوکے ڈاکٹر، حیدر نے کہا۔ ڈاکٹر چلا گیا اور حیدر اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ صباحت اس کے سینے سے لگی رہی۔ اسی وقت کسی نے حیدر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو شاک رہ گیا۔ حیدر نے مڑ کر دیکھا اور عشل کو سامنے دیکھ کر اس نے ایک دم صباحت کو خود سے جدا کیا۔ صباحت نے شاک کی کیفیت میں اسے دیکھا پر عشل کے تاثر الگ تھے۔ میرا بیٹا کہاں ہے حیدر شاہ؟ عشل نے صاف اردو زبان میں اس سے کہا۔ اب کہ واقعی شاک کی کیفیت میں حیدر آ گیا۔ یار ایک دن دیکھنا، عشل اور میں اپنی زبان میں بات کریں گے، اردو ہماری زبان۔ جو لڑکی فرینچ زبان سیکھ سکتی ہے میرے لیے اردو بھی سیکھ سکتی ہے۔ حنیفہ کی کہی بات یاد آئی حیدر کو۔ وہ لوگ جسے اتنا بے خبر سمجھ رہے تھے اتنی وہ تھی نہیں۔ آج احساس ہوا اسے۔ عشل کو لے کر وہ ایمرجنسی کی طرف آیا، دور سے حمزہ کو دکھایا۔ اندر نہیں جا سکتے، کچھ دیر میں روم میں شفٹ ہو جائے گا، پھر صحیح سے دیکھ لینا، حیدر نے انگلش میں کہا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اس سے انگریزی میں ہی بات کرتا آیا تھا۔ اتنا کہہ کر جانے لگی عشل۔ رکو عشل، حیدر نے ایمرجنسی سے باہر آنے کے بعد کہا، پر وہ بنا رکے نعت کی سیٹ پر چلنے لگی۔ حیدر اس کے پیچھے جانے لگا۔ اسے فکر تھی کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ صباحت کو وہیں ٹھہرنے کا کہہ کر خود عشل کے پیچھے گیا۔ ہاسپٹل کے گارڈن میں پہنچ کر حیدر نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اسے سائڈ پہ لے گیا جہاں گنے چنے لوگ تھے، کیونکہ یہ ہاسپٹل کی بیک سائڈ تھی۔ آئی ایم سوری، حیدر نے کہا۔ سوری تو مجھے کہنا چاہیے، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی، تمہاری محبت سوالیہ نشان بن گئی۔ تم پر مجھے مان تھا وہ ضرور ٹوٹا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ناممکن کچھ بھی نہیں۔ حنیفہ چلا گیا تو سب ممکن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس زندگی میں۔ میں جو سمجھتی تھی اس کے بعد سانس نہیں لے سکوں گی، اس کے بعد جی نہیں سکوں گی، تو دیکھو جی رہی ہوں، آج تک جی رہی ہوں۔ اب سب ممکن ہے اس زندگی میں، عشل نے شدت سے کہا۔ محبت کا درد بہت اچھی طرح جانتا تھا وہ، تو وہ پھر عشل کا درد کیسے نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے تمہاری دوسری شادی کا کوئی افسوس نہیں، پر افسوس ہے تم نے مجھ سے یہ بات چھپائی جس کی اجازت میں نے تمہیں خود دی تھی۔ عشل کے انداز نے اسے شرمندہ کر دیا۔ مجھے معاف کرو، مجھے لگا تم ہرٹ ہوگی۔ اس حالت میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، پر بعد میں بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حیدر شاہ نے اپنی صفائی دینی چاہی، پر وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ بغیر کچھ کہے وہ آگے بڑھنے لگی۔ حیدر شاہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے روکنے کے سارے اختیار کھو دیے حیدر شاہ، عشل نے بے لچک لہجے میں کہا۔ پر عشل، اس نے اس سے کچھ کہنا چاہا۔ میں گھر جا رہی ہوں۔ اس کا نہ صرف سرد لہجہ تھا، اس کا انداز خطرناک حد تک سنجیدہ تھا، اور حیدر شاہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی ہی اسے روکنے کا حق کھو چکا تھا۔ پھر واقعی ہی نایاب بدل گئی۔ اس دن کے بعد جب اس نے رانیہ نے اسے کھری کھری سنائی تھی، اسے ٹوکنا روکنا چھوڑ دیا رانیہ کو۔ عاشر نے سارے اختیار چھین لیے تھے رانیہ سے۔ اس کی لڑکوں سے دوستیاں بڑھنے لگیں۔ عاشر ملک اپنی دوسری بیوی میں مصروف تھا، اور بھابھی اپنی زندگی میں مصروف، بغیر عدت کا خیال کیے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے لگی اپنا سٹریس ریلیز کرنے کے لیے، بیٹی سے بے پرواہ ہو کر۔ نایاب کو اس کی فکر تھی، پر اس سے کچھ کہنے کا حوصلہ کھو چکی تھی۔ شاید وقت نے اس کے ہونٹوں پر قفل ڈال دیے تھے۔ پلیز عاشر بھائی سے بات کریں، رانیہ کا بتائیں ان کو، شاید وہ کچھ کریں، نایاب نے فکرمندی سے کہا۔ ان کو فون کیا پر ان کا نمبر بند جا رہا تھا، عاشر نے شرمندگی سے بتایا۔ کاش رانیہ کو بھابھی کے پاس چھوڑتے تو اس کی پریشانی کی نوعیت نہیں آتی۔ ماں ہوتی ہے، یہ سب انہی کی وجہ سے ہوا ہے، عاشر نے کہا۔ کاش عاشر کبھی آپ کو احساس ہو جائے کہ یہ سب عاشر بھائی کی وجہ سے ہوا ہے، زیادہ قصور ان کا ہے، اور بھابھی بھی قصوروار نہیں ہے۔ میں ان کو کسی بھی الزام میں بری نہیں کر رہی، پھر بھی، پر آپ نے ہر چیز کا ذمہ دار صرف بھابھیوں کو دینا ہے، جو کہ غلط ہے، نایاب نے چڑھ کر کہا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اللہ سے خیر کی دعا مانگ رہی تھی دل میں۔ بس کرو یار، مجھے اور پریشان نہ کرو۔ وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا سکا۔ اسے معلوم ہوا ہے کہ عاشر بھائی اپنی نئی بیوی کے ساتھ فارم ہاؤس میں رہ رہے ہیں تاکہ رانیہ کو تکلیف نہ ہو۔ پھر صبح 7 بجے پتہ چلا رانیہ اس کے دوستوں نے ڈرگس لی ہوئی تھی، 3 لڑکی اور 2 لڑکیاں تھیں۔ ایک لڑکا وہیں رک گیا، ڈرگ کے نشے سے اس کی نیند آ گئی، باقی چاروں نکل گئے گھر کے لیے۔ نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے پتہ نہیں چلا گاڑی ٹرک سے ٹکرا گئی۔ چاروں کے چاروں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ اتنی سپیڈ میں گاڑی چلا رہی تھی کہ ٹرک کے نیچے گاڑی گھس گئی، بری طرح کچل گئی گاڑی، اور نایاب یہ سب سن کر چکرا گئی۔
آدھا شہر تعزیت کے لیے آ چکا تھا، پر نایاب سخت سی رانیہ کو دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ بری طرح جھلسا ہوا تھا۔ حیا، جس کی آج شام کی فلائٹ تھی جنید شاہ کے ساتھ فران کی، پر نایاب کا سوچ کر ٹھہر گئی۔ جنید شاہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا حیا کی نیچر کو۔ وہ ان حالات میں اکیلی نہیں چھوڑ سکتی تھی نایاب کو۔ پھر بھابھی کے پہنچتے ہی نایاب نے چیخ کر کہا، آپ کیوں آئی ہیں یہاں؟ جائیں گھومیں پھریں، مر گئی ہے وہ ماں باپ کا دکھ لے کر۔ آپ کو لگتا ہے ایکسیڈنٹ سے مری ہے رانیہ کو آپ دونوں نے مارا ہے مل کر۔ اس کا اشارہ عاشر ملک کی طرف تھا۔ چپ کر جو نایاب، وہ ماں ہے، حیا نے جلدی سے کہا۔ نایاب کو اس کی ماں نے پکڑا جو اٹھ رہی تھی دو بدو لڑنے کے لیے۔ ایسی ہوتی ہیں ماں، ایسی ہوتی ہیں ماں۔ مائیں 10 دفعہ سوچتی ہیں گھر چھوڑنے سے پہلے بیٹیوں کا۔ کیا یہ دونوں نہیں جانتے تھے ان دونوں کی زندگی میں لگی ہوئی آگ سب سے پہلے اولاد کا دامن پکڑے گی؟ ان دونوں کو ایک دوسرے سے نفرت تھی، جس نے اسے مار دیا۔ حیا، ان لوگوں نے مارا ہے، جاؤ جاؤ خوشیاں مناؤ۔ اب تم دونوں کو جوڑنے والی کڑی ٹوٹ چکی ہے، یہی چاہتے تھے نا آپ دونوں؟ اس کے چیخنے پر عاشر اور اشر بھی آ چکے تھے اندر سے۔ یہ سب سن کر ساکت کھڑے تھے۔ بس چپ کر جو نایاب، پاگل ہو گئی ہو؟ وہ ماں باپ ہیں، ان سے زیادہ کسی کو درد نہیں ہو سکتا۔ حیا نے جلدی سے اسے خاموش کروایا، اور حیا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس سے زیادہ کوئی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اور واقعی نایاب ٹوٹ گئی۔ حیا کو احساس تھا وہ ماں کی طرح چاہتی تھی رانیہ کو۔ بیٹیاں اس طرح رخصت ہوں تو وہ واقعی ماں جیتے جی مر جاتی ہے۔ نایاب بھی ویسا ہی درد اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ 3 دن سے زیادہ کسی بات کا دکھ نہیں منایا جاتا ان کے سرکل میں۔ عاشر اپنی روٹین پر، جبکہ بھابھی واپس چلی گئی دبئی چوتھے دن۔ عاشر نے گھرانا چھوڑ دیا، نایاب نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ دونوں کو رانیہ کا دکھ تھا، پر ایک دوسرے سے دونوں نے نہیں بانٹا۔ حیا 5ویں دن اس سے کہا، بس کرو نایاب، جن کی بیٹھی تھی وہ لوگ اپنی نئی زندگی شروع کر چکے ہیں، تم کیوں اس بات کو روک بنا لیا ہے؟ عاشر سے کیوں اتنی لاتعلقی کر رہی ہو، جبکہ اس کا تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں؟ دونوں ایک دوسرے کا غم بانٹو، کیونکہ جتنا تم غم میں ہو اس سے زیادہ وہ غم میں ہے۔ رانیہ کو اس نے پالا تھا، میں جانتی ہوں تم نہیں جانتی۔ ایسے نہیں گزرتی زندگی نایاب جیسے تم کر رہی ہو۔ عاشر جس سرکل میں رہتا ہے وہاں غم بانٹنے والیاں بہت مل جائیں گی، سمجھی؟ ویسے بھی ردا خان کا دم جلا بھنی پھرتی ہے، سمجھو اس بات کو یار۔ اگر حیا کو اس کی پریگننسی کا خیال نہیں آتا تو کھل کر سمجھاتی۔ وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں سمجھا پا رہی تھی، پر نایاب اسے خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحہ سانس کھینچ کر اس نے کہا، عاشر میں بہت خامیاں ہیں، تمہیں شاید نہ لگیں کیونکہ تم لوگوں کی نظروں میں، پر میری ایک بات یاد رکھنا، آج نہیں تو کل عاشر نے اشر کی جگہ لے لینی ہے، دیکھ لینا۔ حیا نے نظریں چلا لی، وہ چاہ کر بھی عاشر کا دفاع نہیں کر سکی۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ حیا نے کہا، اپنے بچے کا سوچو اور تم سمجھنا۔ ہاں میں سمجھ گئی، نایاب نے تھک کر کہا۔ کڈ میں واپس آؤں تو مجھے تم دونوں خوش ملو۔ میں اس وقت تم لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، پر شاہ سائیں نے تو میرے ماں باپ کو اپنی طرف کر لیا ہے، اب اگر ان کے ساتھ نہ گئی تو دونوں ناراض ہو جائیں گے اپنی اکلوتی بیٹی سے۔ حیا نے پریشانی سے کہا، تم جاؤ، انکل آنٹی صحیح کہہ رہے ہیں، میں ٹھیک ہوں۔ نایاب نے تسلی دی۔ وہ اسے گلے مل کر کہا، اپنا اور اپنے بچے اور عاشر کا خاص خیال رکھنا، سمجھے؟ نظر رکھنا اسے۔ نایاب نے کہا، اور وہ چلی گئی۔ یا اللہ اس گھر میں کوئی دوبارہ بیٹی پیدا نہ ہو، نایاب نے دعا کی۔ ملازم کے بتانے پر نایاب کمرے سے باہر آئی، کیونکہ ملازم نے کہا، عاشر صاحب کا کوئی خاص مہمان آیا ہے۔ نایاب کو لگا شاید کوئی تعزیت کے لیے آیا ہو، مجھے مل لینا چاہیے، کیونکہ منظر بھائی جا چکے تھے لاہور واپس۔ ڈائننگ روم میں ردا خان کو بیٹھا دیکھا اور حیران ہوئی۔ آپ یہاں؟ نایاب نے حیرت سے کہا، کیوں میں یہاں نہیں آ سکتی؟ ردا خان کے لہجے میں اکڑ تھی۔ آپ جیسی ماڈل کو کبھی بھی کہیں بھی جا سکتی ہیں، پر میں نے سنا ہے وہ گھروں میں نہیں جاتی، یقیناً عاشر نے آپ کو نہیں بلایا ہوگا۔ نایاب کا انداز طنزیہ لگا ردا خان کو، وہ جل گئی اس کے درست اندازے پر۔ وہ آیا نہیں، بتائی ہوئی جگہ پر، اس لیے گھر آ گئی اس کا پتہ کرنے۔ اس کا موبائل آف رہا تھا، سوچا آپ سے پوچھ لوں، آپ تو اس کی بیوی ہیں نا، آپ کو صحیح معنوں میں پتہ ہوگا وہ کہاں ہے اس وقت۔ ردا خان نے چند الفاظ سے اسے جتا دیا، شاید اس کی اوقات بتا رہی تھی، پر سامنے بھی نایاب تھی جس نے اس کے منہ توڑ جواب دیا اور کہا، میں بیوی ہوں اس لیے گھر تک محدود رہتی ہوں، اس کا ایک ہی نمبر مجھے پتہ ہے۔ جہاں تک آپ کی بات ہے تو مجھے پورا یقین ہے آپ کو اس کے سارے فارم ہاؤسز اور جن ہوٹلز میں ان کی ریزنیوشن ہوتی ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی ایکسٹرا نمبر سب پتہ ہوگا آپ کو، کیونکہ آپ کا شمار بھی انہی ایکسٹراز میں ہوتا ہے۔ نایاب کی بات مکمل سنی عاشر نے، اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا۔ کتنا گھٹیا انداز لگا اسے۔ نایاب
شٹ اپ نایاب، تم کمرے میں جاؤ، میں تم سے آ کر بات کرتا ہوں، عاشر نے غصے سے کہا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں وہ نہیں جانتی تھی عاشر نے کیا کہہ کر رضا خان کو بھیجا ہے۔ 15 منٹ بعد آیا تو ابھی بھی وہ غصے میں تھا۔ نایاب نے چہرے کا رخ پھیر لیا، ایک نظر اسے اندر آتے نہیں دیکھا۔ تمہارا دماغ تو صحیح ہے، تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں اور نہ میری۔ میں نے تم سے شادی اس لیے کی تھی، عاشر نے اسے شانوں سے تھام کر اپنی طرف گھماتے ہوئے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری دوست کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ تم کون ہوتی ہو اس کی بے عزتی کرنے؟ خود کو آخر تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہماری کوئی محبت کی شادی نہیں ہے، صرف ایک سمجھوتا ہے، سمجھی؟ عاشر نے غصے سے مٹھیاں بھیجی اس کے شانوں کو چھوڑنے کے بعد۔ ہر چیز آپ نے فرض کر لی ہے، مجھے تو علم ہی نہیں یہ شادی آخر کیوں ہو رہی ہے۔ جب علم ہوا تو وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ نایاب نے گہرا سانس کھینچ کر کہا، زندگی کا تجربہ زندگی جینے سے آتا ہے، آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کا تجربہ برا نکلا، میری زندگی بے معنی ہو گئی۔ آپ کے بس میں کچھ نہیں رہا، نہ میرے بس میں کچھ رہا، اب ہم دونوں ہی ناپسند زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ نایاب نے تعصب سے کہا، میں نے کبھی ناپسند کی زندگی نہیں گزاری نایاب، عاشر نے غرور سے کہا۔ اس کے انداز میں ناگواریت تھی نایاب کے لیے۔ لیکن میرا ہی فیصلہ غلط نکلا نایاب، تم جا سکتی ہو اس گھر سے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، وہ جانتی تھی فیصلے کی گھڑی نزدیک ہے، پر اتنا قریب ہوگی وہ نہیں جانتی تھی۔ عاشر نے تو اپنی اولاد کے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا، اسے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ سنا دیا۔ نایاب نے دکھ اور صدمے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اب ہمارا گزارا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتا نایاب، جیسے ہی میری اولاد پیدا ہوگی میں تم سے لے لوں گا، تم اپنی ماں کے گھر جا سکتی ہو، میں سارا خرچہ اٹھاؤں گا، پھر بھی اگر یہ تمہاری غیرت گوارا نہ کرے تو میرے لاکر میں جو پڑا ہے لے جا سکتی ہو، جتنا زیور تمہیں دیا ہے وہ لے جاؤ، میں واپس آؤں تو تم مجھے یہاں نظر نہ آؤ۔ وہ لاکر کھول کر چلا گیا۔ اس کے لیے بات تو صرف اتنی تھی، اس نے اخبار اور میڈیا نے نایاب کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ ہر روز عاشر ملک اور رضا کی خبریں، نہ نایاب نے وضاحت مانگی نہ عاشر نے کبھی وضاحت دی، اور اختلاف تھا بے وجہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہاں، ان خبروں اور میڈیا نے اس کے اندر آگ لگائی ہوئی تھی، اور تماشائی بن کر کتنی دیر تماشا دیکھ سکتی تھی؟ آخر اس آگ نے کہیں نہ کہیں تو نکلنا تھا، وہ جو آج نکل گئی تھی۔ سب کچھ بھسم ہو گیا تھا، ان دونوں کا رشتہ، اپنی آنے والی اولاد، جانے کیسی آگ تھی، بڑھتی جا رہی تھی اور تماشا تھا، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ انسان بنیادی طور پر سہل نظر آتا ہے، سیدھے سادے راستے ہی سب کو پسند ہوتے ہیں، کیوں کانٹوں پر سفر کرنا نہیں چاہتا؟ زندگی کانٹوں پر دھکیل دے تو کیا کر سکتے ہیں؟ وہی بات آ جاتی ہے، نہ زندگی کے بس میں کچھ ہوتا ہے، نہ آپ کے بس میں کچھ ہوتا ہے، سارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ سارے اختیار تو ختم ہو گئے تھے اس کے عاشر پر۔ وہ گھر واپس آیا تو سب کچھ ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا، نایاب ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لے گئی، پیسے، زیور، کپڑا، ہر چیز، حتیٰ کہ اس کا دیا ہوا موبائل، تھوڑا بہت کیش جو کہ اس کے پرس میں ہوتا تھا، نایاب وہ بھی وہیں چھوڑ گئی۔ وہ حیران ہوا، اس وقت رضا خان کا فون آیا اور وہ چلا گیا۔ وہ پیسوں کا پجاری شخص کیا سمجھتا، اس کمرے سے کیا اٹھا لاتی؟ وقت آنے پر سمجھنا تھا، تب نارسائی کا عذاب اسے سہنا ہوگا، جو نایاب نے یہاں رہ کر سہا، وہ وقت دور نہیں تھا۔ کچھ نہیں سمجھ آیا تو وہ سوچا آپ کے پاس آ جاؤں، عاشر نے دکھی لہجے میں کہا۔ وہ ہاسپٹل سے سیدھا یہاں آئی تھی، یہ بہت اچھا کیا آپ آ گئی، ڈاکٹر شہروز کے لیے یہ خوشی کی بات تھی، وہ خود ان کے پاس آئی، یہ تو اچھی سائن تھی، اس میں امپروومنٹ آ سکتی ہے۔ میں اور حنیفہ ہمیشہ اسی کی خوشی چاہتے تھے، پھر بھی اس نے اپنی خوشی چھپائی مجھ سے کیوں؟ عاشر نے کہا، آپ نے بھی چھپایا ہے، آپ اردو بولنا جانتی ہیں، ڈاکٹر نے اسی کے انداز میں کہا۔ پلیز حیدر صاحب آپ سمجھائیں عاشر کو، میں گاؤں چلی جاؤں گی، وہیں رہوں گی حویلی میں، بس وہ دکھی نہ ہو، نہ آپ سے خفا ہو، ساری میری غلطی ہے۔ رات کے اس پہر وہ حیدر شاہ سے کہہ رہی تھی۔ اب وہ دونوں ہاسپٹل میں تھے، حمزہ کے پاس۔ عاشر آئی تھی دوبارہ، پر اس نے ایک لفظ بات نہیں کی دونوں سے، بس حمزہ کو پیار کرتی رہی۔ حمزہ حیران ہوتا رہا اپنی ماں پر۔ صباحت کو خوشی ہوئی عاشر کے پیار کرنے پر حمزہ کو۔ حمزہ سکون سے اس کی گود میں سر رکھ کر سو گیا۔ اس کے سونے کے بعد وہ اٹھ کر چلی گئی۔ صبا میں ہمت نہیں ہوئی اسے مخاطب کرنے کی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اس رات کے پہر حیدر کو اپنے احساسات بتا رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر حیدر شاہ نے گہرا سانس لیا اور کہا، وہ تم سے ناراض نہیں، مجھ سے ناراض ہے، بے فکر ہو جاؤ، تم سے کل تک نارمل ہو جائے گی، مجھ سے کئی دنوں تک ناراض رہے گی، اب مجھے منانا ہے اسے۔ حیدر شاہ نے سکون سے کہا، پلیز اسے منا لیں، وہ آپ کی پہلی محبت ہے۔ صبا نے ایک کرب سے کہا تو حیدر شاہ نے ہونٹ پیچ لیے اور کہا، صبا تم بڑی بڑی باتیں بہت آرام سے کہہ دیتی ہو،
مجھے تمہاری یہی بات حیران کر دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ صبا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تم اشل کی فکر نہ کرو، وہ میرا مسئلہ ہے۔ چلو تمہیں گھر ڈراپ کر دوں، کل آ جانا، میں یہیں ہوں۔ حیدر نے کہا۔ نہیں، میں حمزہ کے پاس رہوں گی۔ اشل کی حالت صحیح ہوتی تو وہ یہاں رہتی تو میں نہ رکتی، وہ حمزہ کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ صبا نے طانیت سے کہا اور حیران ہو رہی تھی جنید شاہ کے ساتھ اس کے پرائیویٹ پلین میں اکیلی بیٹھ کر۔ وہ سمجھی فلائٹ ہوگی، جبکہ جنید شاہ اس کے تاثرات انجوائے کر رہا تھا۔ کا اسے تب لگا جب اس نے پیرس کی سرزمین پر قدم رکھا۔ یہ اس کا ڈریم سٹی تھا، یہاں آنے کا اس نے خواب دیکھا تھا، مگر آنے کا اتفاق نہیں ہو سکا، ورنہ وہ لندن، دبئی اور کئی ملکوں میں وہ گھوم چکی تھی۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ جنید شاہ نے کہا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے مما آپ کو بتا چکی ہیں، یعنی آپ کسی فارن ٹرپ پر نہیں آئے؟ حیا نے پوچھا۔ بالکل، میں کسی فارن ٹرپ پر نہیں بلکہ اپنی ہنی مون ٹرپ پر آیا ہوں، جنید شاہ نے سکون سے کہا، اور حیا نے اسے غصے سے گھورا۔ حیا کے چہرے پر خفگی کے تاثر تھے، جس سے جنید شاہ کو اندازہ ہو گیا اسے اس کی بات پسند نہیں آئی۔ میں اسے ہنی مون ٹرپ سمجھ رہا ہوں، اگر اسے فارن ٹرپ سمجھ کر کمفرٹیبل ہو سکتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اس کی جھجک سمجھ رہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ اس کا اعتماد توڑ چکا ہے اور اب اسے بحال کرنا ہے۔ کیا واقعی یہ ممکن ہے؟ اس نے پوچھا۔ بالکل، جس میں تم خوش وہی میری خوشی ہے، مجھے تمہارا ساتھ مقصود ہے، نہ کہ تمہارے جسم کی طلب۔ انفارمیشن مسز حیا جنید شاہ نے سکون سے کہا۔ وہ حیران پہ حیران ہو رہی تھی اس کے انداز پر۔ کیا یہ شخص اتنا کیئرنگ ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ سکی۔ اس نے گلا گھنگھرانے پر وہ دوبارہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی اور کہا، بس میں چاہتی ہوں آپ اسے ٹرپ سمجھیں اور کچھ نہیں، ورنہ میں واپس چلی جاؤں گی۔ بے فکر ہو جاؤ، ہم ریلیکس ہو کر صرف گھومیں گے پھریں گے۔ حیا، اب آگے جو ہوگا تمہاری مرضی سے، جنید شاہ نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ اس مغرور شخص کو دیکھ رہی تھی جو کبھی کتنا ظالم ہوا کرتا تھا اور آج کتنا الگ ہے اس سے۔ جنید شاہ عاشر فارم ہاؤس میں شراب پیتا سوچ رہا تھا، شادی کرو نہ کرو، پر ردا خان سے اس نے بدتمیزی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں نیاب کو۔ ردا خان اس کی بہت اچھی فرینڈ تھی، میڈیا کچھ بھی کہے، پر عاشر اور اس کے تعلقات کی نوعیت گہری ہو گئی تھی وقت کے ساتھ ساتھ، جس میں ردا خان کی مرضی شامل تھی۔ پھر بھی شادی کا اس سے کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ردا تھوڑا بہت انسسٹ کرتی تو وہ صاف انکار کرتا، جس کے جواب میں وہ کہتی۔ عاشر ملک نے کہا، ایسے کیسے تم نے اسے جانے دیا؟ اس کے پاس ہمارا وارث ہے، وہ تو میں اسے لے لوں گا بہت جلد، اسے چھوڑ دوں گا۔ وہ نشے میں تھا، جو منہ میں آ رہا تھا کہہ رہا تھا۔ وہ تمہارے لائق نہیں تھی۔ دیکھ لو تمہاری پسند کی غریب لڑکی جسے گھر بسانا ہوتا ہے، وہ پھر چاہے امیر ہو یا غریب، وہ گھر بسا لیتی ہیں۔ تمہاری پسند کی لڑکی بھی گھر نہیں بسا سکی۔ عاشر نے اسے اور اکسایا اور وہ غصے میں آ گئی۔ بھی بہت مل جائیں گی، وہ کوئی دنیا کی آخری لڑکی تھوڑی ہے۔ چھوڑ دوں گا، عاشر نے غصے سے کہا۔ فی الحال لے آؤ، بچے کے پاس چھوڑ دینا، عاشر نے مغرورانہ لہجے میں کہا۔ جی بھائی، کل لے آؤں گا۔ ایک اور ڈرنک پینے لگا۔ وہ دروازے پر لگے تالے کو دیکھ کر حیران تھا۔ 2 دن میں کہاں جا سکتی ہے نیاب؟ اب اسے صحیح معنی میں اس کے ہوش خطا ہونے لگے۔ نائمہ کے گھر معلوم کروایا تو پتہ چلا وہ اپنے شوہر کے ساتھ پنجاب گئی ہوئی ہے گھومنے۔ اب اس کی فکر بڑھنے لگی۔ عاشر اچھی طرح جانتا تھا نائمہ کی ساس اور شوہر کو، وہ کتنے لالچی لوگ ہیں، وہ کبھی نہیں پناہ دے سکتے نیاب کو، تو پھر کہاں جا سکتی ہے؟ گھر آ کر اس نے بے انتہا غصہ نوکروں پر اتارا، پھر بھی سمجھ نہیں آیا وہ کس بات پر کھول رہا ہے۔ دیکھ لیا، ایک معمولی لڑکی تم سے بھاگ گئی، ڈھونڈو اسے، نہ ملی تو کیا عزت رہ جائے گی تمہاری؟ عاشر ملک کے کہنے پر وہ مٹھیاں بھیجنے لگا غصے سے، ضبط کی انتہا پر تھا وہ۔ میرے آدمی ڈھونڈ رہے ہیں، اسے مل جائے گی۔ وہ اسے کچھ اور سننے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے وہ چلا گیا وہاں سے۔ 2 دن کی مسلسل کوششوں کے باوجود نیاب نہیں مل سکی۔ مجھے تو لگتا ہے کوئی اس کا یار ہوگا جس کے ساتھ بھاگ گئی۔ عاشر ملک نے اپنی ذہنیت کے حساب سے بات کی، جس پر عاشر ملک کو بے انتہا غصہ آیا۔ بس کریں بھائی، نیاب کچھ بھی کر سکتی ہے، ہو سکتی ہے، بدکردار نہیں ہو سکتی، عاشر نے غصے سے کہا اور لہجے میں یقین تھا۔ تو بتاؤ، اتنی معمولی سٹیٹس والی لڑکی ہمیں مل نہیں سکتی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ خود سوچو تم، میرے آدمی بھی اسے ڈھونڈ رہے ہیں، عاشر ملک نے اسے چیلنج کرنے انداز میں کہا۔ تو بتاؤ، اتنی معمولی سٹیٹس والی لڑکی ہمیں مل نہیں سکتی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عاشر ملک نے اس کے انداز پر ضبط سے اپنے بھائی کو دیکھا اور کہا، میں اچھی طرح جانتا ہوں نیاب کو،
میں نے اس سے اولاد چھیننے کی بات کی تھی اور ایک ماں کتنی طاقتور ہو جاتی ہے اولاد کو بچانے کے لیے، مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ ہم چاہ کر بھی اسے نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ تمہاری اس بات کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ تم اب ایسی لڑکی کو ایسی ویلیو دو گے؟ افسوس عاشر، تم نے غیرت نام کی کوئی چیز نہیں، وہ تمہاری دولت پر تھوک کر چلی گئی۔ عاشر نے غصے سے کہا، صحیح کہا آپ نے، میں نے صرف آپ کی بات کا جواب دیا ہے۔ اور وہ ان کو حیران ہی چھوڑ کر چلا گیا، ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا عاشر نے۔ کیا میرا بھائی اپنی بھگوڑی بیوی کی طرف مائل ہو رہا ہے دوبارہ، یا اس کی اچھائی کا قائل ہو رہا ہے؟ پر اس نے تو میری بات پر نہ اقرار کیا نہ انکار، وہ سوچتے رہ گئے، وہ جا چکا تھا۔ الفا ٹاور، اس کی فیورٹ جگہ جس میں تصویریں دیکھ کر وہ خوش ہو جایا کرتی تھی، آج اپنے سامنے دیکھ کر بے انتہا خوشی سے سرشار ہو گئی تھی۔ وہ الفا ٹاور کو دیکھنے میں مشغول تھی، جنید اسے دیکھنے میں۔ حیا کے چہرے پر بچوں سی خوشی تھی۔ جنید نے اسے پہلی دفعہ اس طرح دیکھا تھا۔ اسی وقت حیا نے اپنے موبائل سے اپنی ماں کو کال لگائی۔ جنید اس کی سم انٹرنیشنل کروا چکا تھا، اس لیے وہ کال ملا پائی۔ سلام دعا کے بغیر حیا نے ڈائریکٹ کہا، یو نو مما، میں کہاں کھڑی ہوں؟ کہاں کھڑی ہو میری جان؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ وہ صرف ماں بیٹی نہیں تھی بلکہ سہیلیاں بھی تھیں۔ مائی موسٹ فیورٹ پلیس، الفا ٹاور کے سامنے مما، مس یو، کاش ہمیشہ کی طرح آپ میرے ساتھ ہوتی، اس نے خوشی سے کہا۔ جنید نے اس کے تاثر دیکھ رہا تھا۔ تمہارا شوہر کہاں ہے حیا؟ انہوں نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ وہ یہیں ہے مما، حیا نے آہستہ سے کہا۔ تو اس کے ساتھ یہ لمحے انجوائے کرو، سمجھی؟ مجھے مت کال کرنا ایسے وقت جب تم دونوں کا ٹائم ہو انجوائے کرنے کا، رات میں بات کر لینا مجھ سے۔ وہ حیران ہوئی اپنی ماں کے انداز پر، وہ جانتی تھی اس کی نیچر کو، اپنی بیٹی کے ہر اندازے سے آگاہی تھی ان کو گوارا نہیں تھا ان کی بیٹی اپنے شوہر کو اگنور کرے۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی ان کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ مطمئن ہوتی، اپنی خوشی ان کی بجائے جنید کے ساتھ شیئر کرتی۔ پر آج کل ان کی بیٹی نے شوہر کو فار گرانٹڈ لیا ہوا تھا۔ دونوں کے بیچ ناراضگی چھپی نہیں رہ سکتی تھی ان کی نظروں سے۔ کہنے کو مسز قاسمی ہائی سوسائٹی کی تھی، ماڈرن بھی تھی، پر اپنے کلچر اور روایت کو نہیں بھولی تھی، اور روایتی باتوں پر وہ روایت کی قائل تھی۔ انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ ٹائم میاں بیوی کا یادگار ہوتا ہے، سو اپنے شوہر کے ساتھ انجوائے کرو، پھر بچوں کے بعد ایسے لمحے کہاں آتے ہیں۔ حیا بے انتہا شرمندہ ہوئی اپنی ماں کی بات پر، شاید وہ حیا کی بے رخی اچھی طرح سمجھ رہی تھی، اس لیے انہوں نے سازش سے اسے کہا، جی ماما واپس آؤ تو تم دونوں مجھے خوش نظر آؤ ایک ساتھ، اللہ حافظ۔ ان کا لہجہ حاکمیہ ہو گیا آخر میں، جی ماما اللہ حافظ۔ وہ شرمندہ ہو گئی، پھر خود پر قابو پا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جنید نے اس کو شرمندہ ہوتا دیکھا تو نظریں چرا گیا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر کال آئی تو وہ کال سننے میں مصروف ہو گیا، تھوڑا سائڈ پر ہو کر۔ حیا کچھ ریلیکس ہوئی اس کے کال کی طرف متوجہ ہونے پر۔ صباحت اور جنید حمزہ کو لے کر گھر آ گئے تھے۔ ایشل نے محبت سے اسے گلے لگایا، وہ اپنے بھاری وجود کے ساتھ حمزہ کو خود سے لگائے گھٹنوں کے بل کھڑی تھی۔ حیدر مسکرا رہا تھا ایشل کے انداز پر۔ صباحت نے خود کو مس فٹ محسوس کیا اور جانے لگی، وہ ہمیشہ ان کے بیچ خود کو ادھورا سمجھتی۔ کاش امیر تم یہ سب نہ کرتے تو آج کسی کا گھر خراب ہونے کی ذمہ دار نہیں بنتی میں۔ اسی وقت کسی نے اس کا ہاتھ تھاما، وہ حیران ہو کر پلٹی۔ ایشل نے اس کا ہاتھ تھاما، صباحت رک گئی۔ ایشل اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا، شکریہ، تم نے میرے بیٹے کا بہت خیال رکھا، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ حمزہ جیسے بچے سے کوئی بھی اٹیچ ہو جائے۔ ایشل نے اس کی بات کی، وہ کچھ ریلیکس ہوئی، ورنہ اس کی ناراضگی کا سوچ کر اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ حیدر نے صحیح کہا تھا، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، پر اگر حیدر سے ناراض ہے تو میں بات کر لوں گی ایشل جی سے، معافی مانگ لوں گی ایشل سے۔ حیدر کی کوئی غلطی نہیں، ان سے ناراض نہ ہوں، میں ان دونوں کے بیچ کبھی نہیں آؤں گی۔ صباحت نے سوچا، اپنے فیصلے پر مطمئن ہو کر وہ بیٹھ گئی۔ رات کو ایشل حمزہ کے پاس سوئی تو صباحت اپنا کمرہ لاک کر کے سوئی۔ اگلے دن شام کو وہ ایشل کے کمرے کے دروازے پر نوک کر رہی تھی۔ کم ان، ایشل نے کہا۔ صباحت آ گئی، آؤ بیٹھو، ایشل نے اسے کہا۔ وہ اس کے روبرو بیٹھ گئی، اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ ایشل نے اس کی پریشانی دیکھ کر خود ہی کہا، کبھی کبھی لفظ ساتھ نہیں دیتے، ہم اپنی بات واضح کر سکے کسی پر۔ صباحت نے دکھ اور افسوس سے کہا۔ ایشل کو اس پر ترس آیا جو اتنی گلٹی ہو رہی تھی ان دونوں کے بیچ آنے پر، جبکہ حقیقت تو یہ تھی وہ ان کے بیچ آ گئی تھی۔ صحیح کہا، سارا کھیل لفظوں کا ہوتا ہے جو دل میں اتر کر کس کو کس کا اسیر کر لیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایشل نے کہا، جی۔ صباحت اس کے فلسفانہ بات پر حیران رہ گئی۔ ایک بات کہوں صباحت، برا تو نہیں مانو گی؟ ایشل نے کہا، نہیں آپ کہیں۔ صباحت نے کہا،
کبھی اپنی خود ساختہ سوچوں سے نکل کر سوچو، بہت کچھ تمہیں سمجھ آئے گا، بہت کچھ دیکھنے کے لیے، بہت کچھ غور کرنے کے لیے، پر تم نے اپنے ارد گرد ایک کھول چڑھا لیا ہے۔ اس سے باہر نکل کر دیکھو، سمجھو تو بہت کچھ سمجھنا چاہتا ہے، سمجھ کر بھی انجان بن رہی ہو تم۔ وہ کیا بات کرنے آئی تھی ایشل اس سے کیا کہہ گئی؟ وہ حیران ہوئی۔ اس سے پہلے وہ اس کی بات کی وضاحت مانگتی ایشل سے اسی وقت حمزہ آ گیا۔ چلیے آنٹی کھیلتے ہیں لان میں۔ حمزہ کے انسٹ کرنے پر وہ کنفیوز ہوئی کیونکہ ایشل کے سامنے وہ اپنی پوزیشن کلیئر چاہ رہی تھی اس وقت۔ جاؤ تم دونوں، صباحت حمزہ کو تمہاری ضرورت ہے، ایشل نے سکون سے کہا۔ وہ لان میں چلی گئی حمزہ کے ساتھ۔ لان میں آ کر حمزہ نے کہا آج رات پاپا کی برتھ ڈے ہے، چلیے ان کو سرپرائز دیتے ہیں۔ حمزہ کے بتانے پر وہ حیران ہوئی، وہ کیسے بھول گئی حیدر شاہ کی برتھ ڈے؟ چلیے نا شاپنگ مال چلتے ہیں، ان کے لیے کچھ لے لیں گے۔ اچھا آپ کی ماما کو بتاتے ہیں وہ بھی چلیں ہمارے ساتھ، کچھ لینا چاہیں تو۔ کچھ یاد آنے پر صباحت نے کہا ماما کو یہ ساری چیزیں نہیں پسند، ان کو رہنے دیں، حمزہ نے کہا۔ اور واقعی جب ایشل سے پوچھا تو اس نے چلنے سے انکار کر دیا، طبیعت ٹھیک نہیں کہہ کر۔ وہ حمزہ کے ساتھ مال میں آ گئی۔ ایک منٹ میری بات سن لو پلیز، شاہ نے کرب سے کہا۔ پلیز کوئی تماشا کرنے کی ضرورت نہیں اس پبلک پلیس پر، صباحت نے کہا کیونکہ اس کے ساتھ حمزہ تھا۔ شاپ کے باہر وحید کھڑا تھا۔ پلیز 2 منٹ تو دے سکتی ہو اپنے، شاہ نے التجا بھرے لہجے میں کہا۔ شاہ اب کسی بات کو کوئی فائدہ نہیں، میری شادی ہو گئی ہے، میں خوش ہوں، صباحت نے سکون سے کہا۔ وہ اس پر واضح کرنا چاہا وہ اس کی کوئی صفائی سننے کے موڈ میں نہیں۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکا، شاہ نے کہا۔ بس اتنی سی بات، لو معاف کر دیا، اب جان چھوڑ دو، صباحت نے آرام سے کہا۔ صباحت کیا 2 لمحے مجھے نہیں دے سکتی، میری بات پوری سن لو، شاہ نے دکھ سے کہا۔ آنٹی یہ کون ہے انکل؟ حمزہ نے جواب میں پوچھا۔ اس نے کہا حمزہ گھر چلتے ہیں بس۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنے لگی۔ کسی بات کا جواب نہیں دیا اس نے۔ پلیز 2 منٹ، پھر کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ اسی وقت اس کے ذہن میں ایشل کی بات گونجی جو اس نے کچھ دیر پہلے اس سے کہی تھی۔ اپنے خود ساختہ سوچوں سے نکل کر بھی سوچو تو بہت کچھ تمہیں سمجھ آئے گا، بہت کچھ دیکھنے کے لیے ہے، بہت کچھ غور کرنے کے لیے ہے، پر تم اپنے ارد گرد ایک خول چڑھا لیا ہے۔ اس سے باہر نکل کر دیکھو اور سمجھو، اسے جو کچھ سمجھنا چاہتا ہے، پر سمجھ کر بھی انجان بن رہی ہو تم۔ سننے میں کیا ہے، مجھے سن لینا چاہیے، اس نے سوچا۔ آؤ شاہ، وہ آگے چلنے لگی، حمزہ کا ہاتھ تھام کر وہ پیچھے شاہ آنے لگا۔ فن پوائنٹ پر رکی اور وحید کو دیکھ کر کہا بھائی اب حمزہ کو اندر لے جائیں، کچھ دیر میں فوڈ کورٹ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ جاؤ حمزہ، وحید انکل کے ساتھ، میں فوڈ کورٹ میں ہوں، ٹیک کیئر حمزہ۔ اوکے آنٹی، حمزہ نے کہا۔ جی ٹھیک ہے، وحید نے کہا۔ وہ حمزہ کو لے کر اندر بڑھ گیا اور وہ فوڈ کورٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کہو جلدی کہو، مجھے گھر جانا ہے، اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ میں جانتا ہوں تم خوش ہو اس شخص کے ساتھ جو تمہاری خوشی تھا، اور واقعی وہ شخص چاہے جانے کے قابل بھی ہے۔ جانتا ہوں تم نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کہی، میں تمہارے لیے فرار کا راستہ تھا اور کچھ نہیں۔ سب جان کر سمجھ کر بھی میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا تھا کیونکہ یہ میری محبت کا تقاضا تھا۔ محبت اور تم، صباحت نے طنزیہ کہا۔ ہاں میں نے محبت کی ہے، میں نے سب برداشت کر کے تمہارے ساتھ دیتا اگر بات میری ذات کی ہوتی تو، پر تمہارے بھائی نے میری ماں کو مارنے کی دھمکی دی، میں محبت پر ماں کو قربان نہیں کر سکتا تھا، میں خود پر ہر ظلم برداشت کرنے کے لیے تیار تھا، پر اپنی ماں کو کھونا مجھے گوارا نہیں تھا، محبت کرنے کے قابل نہیں تھا، پر میں کیا کروں، ہو گئی تھی سے ہو گئی، تاعمر کرتا رہوں گا تم سے، بس خوشی اس بات کی ہے تمہیں تمہاری محبت مل گئی۔ شاہ نے ایک لمبی سانس کھینچ کر دوبارہ کہا بس مجھے معاف کر دو، بس اتنی التجا ہے مجھے برے الفاظوں میں یاد کرنے کی بجائے بس یہ سوچ کر یاد کرو شاید تم دونوں محبت کرنے والوں کو منانے کا ذریعہ تھا۔ وہ مرد تھا، رو نہیں سکتا تھا، پر اس کی آنکھوں کی نمی صباحت سے چھپی نہیں رہ سکی۔ محبت کا درد تھا، اس کا روگ وہ کیسے نہیں سمجھتی، وہ خود اس کرب سے گزری تھی۔ جو بھی تھا تم نے غلط کیا میرے ساتھ، میں فیئر تھی تمہارے ساتھ، ماں کی محبت مجھے ملی نہیں، اس لیے اس کی سمجھ نہیں مجھے، پھر بھی میں نے معاف کر دیا تمہیں پورے دل سے۔ صباحت کی بات پر شاہ نے سکون کا سانس لیا، شاید اس کی سانسوں کا بوجھ تھا وہ اتار چکا تھا، پر صباحت کی اگلی بات نے اسے صحیح معنوں میں شاک کر دیا۔ مجھے میری محبت مل گئی ہے پر ادھوری بن کر، وہ میری محبت ہے پر میں اس کے لیے سوائے اضافی بوجھ کے اور کچھ نہیں، صباحت نے دکھ اور اذیت سے کہا۔ شاید وہ اس کی خوش فہمی دور کرنا چاہ رہی تھی کہ 2 محبت کرنے والے ملے ہیں اس رشتے سے۔
صباحت محبت تو کر لی تم نے، پر واقعی محبت کی سمجھ نہیں ہے تم میں۔ شاید میری ماں کی محبت دیکھی ہوتی تو سمجھتی تم، عقل کی آنکھ سے دیکھتی تم محبت کو، دل کی آنکھ سے دیکھنا پھر بھی آ جائے گی تمہیں اپنے شوہر کی محبت۔ میں نے اس کی آنکھوں میں محبت دیکھی ہے تمہارے لیے، اور تم اتنے مہینوں میں سمجھ نہیں پائی۔ صرف مرد ہوتا تو کبھی تم سے ملوانے نہ لاتا، پر وہ سچا عاشق تھا جس کی خوشی اپنے محبوب کی خوشی میں تھی۔ شمیر تعصب بھرے لہجے میں اسے بتا رہا تھا، پر اس کی بے وقوفی پر افسوس بھی ہوا۔ اسے یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جبکہ اس کی بنسبت شمیر نے پریقین لہجے میں اس سے کہا، یہی سچ ہے، میں نے اسے تمہارے بارے میں صفائی دی اور سب بتا دیا۔ پھر بھی اس دن فارم ہاؤس میں مجھے تم سے ملوا رہا تھا تاکہ تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ میں یہاں حیدر شاہ کی صفائی دینا نہیں چاہتا، میں تو اپنے حصے کی معافی مانگنا چاہ رہا تھا۔ جو پھانس میرے دل میں چبھ گئی ہے وہ نکالنا چاہ رہا تھا، پر کیا کروں؟ تمہارے درد آج بھی میری برداشت سے باہر ہے، اس لیے تمہاری غلط فہمی دور کرنا ضروری سمجھا۔ محبت کی ہے تو اس کی قدر کرو صباحت، وہ شخص چاہے جانے کے لائق ہے۔ مرد ہوتا تو غیرت کے نام پر قتل کرتا جیسے تمہارے بھائی نے کیا، پر وہ عاشق تھا، تمہاری خطا کے باوجود تمہیں اب کینے کی طرح رکھا۔ اس نے تو یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور وہ تو حیران پہ حیران ہو رہی تھی۔ اب چلتا ہوں، میری دعا ہے تم ہمیشہ خوش رہو، بس تمہارے راستے میں کبھی نہیں آؤں گا، اگر مل بھی گئی تو راستے میں انجان بن کر گزر جاؤں گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اس نے کہا اور وہ چلا گیا۔ صباحت اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ہم نہ ہوں گے، ہمیں یاد تو کرو گے، اپنی تنہائی کو ہماری یاد سے آباد تو کرو گے۔ آج ردا خان آئی تھی اس کے بیڈ روم میں، رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ حیران ہوا تھا، وہ سمجھ کا نہ کر کہ شاید بانو ملازمہ آئی ہے کسی کام سے، پر ردا خان کو دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ یہاں کیوں آئی ہو تم؟ میں نے تو نہیں بلایا تمہیں، عاشر ملک نے بے حد غصے سے کہا، پر ردا خان نے اس کے غصے کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور کہا، تم نے نہیں بلایا، پر گھر پر کوئی نہیں تھا، سب جا چکے تھے تو میں نے سوچا یہاں آ جاتی ہوں، ویسے بھی نایاب چلی گئی ہے، میں ہی اس کی کمی دور کر سکتی ہوں۔ اس نے غرور سے اپنے بالوں کو جھٹکا دیا۔ بلیک ڈریس میں گہرا گلا پہنے، ریڈ لپسٹک لگائے وہ بہت ہاٹ لگ رہی تھی۔ اسے اپنے حسن کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ آج تو قاتلانہ اداؤں سے وہ عاشر کو گھائل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکلو میرے کمرے سے۔ میرے کمرے میں آنے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ یہ نایاب کا مقام ہے، اس میں تمہاری گنجائش نہیں۔ میں تم جیسی عورتوں کو تو ہم فارم ہاؤس کی شان بناتے ہیں اور وہیں اچھی لگتی ہو، سمجھ آئی؟ آئندہ کبھی یہاں آنے کی غلطی مت کرنا، اور میرے بیڈ روم میں تو بالکل نہیں، آؤٹ۔ عاشر کے کڑک اور غصے والے تیور نے اسے حیران کر دیا۔ عاشر کے اس انداز پر وہ ہکا بکا ہوئی اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ چلی تو گئی، پر نایاب کی اہمیت کا اندازہ اسے کروا گئی عاشر ملک کو، وہ جو اس کے ہوتے ہوئے بھی اسے اہمیت نہیں دے سکا۔ اس کے جانے کے بعد اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ تو ہر چیز کا اسے مالک بنائے بیٹھا تھا، ہر چیز کی اہمیت اس کے ہونے سے تھی، اور یہ کمرہ، یہ بیڈ روم، یہاں کی ہر چیز اس کے نام کر چکا تھا۔ افسوس کی بات ہے انسان ہمیشہ سے ایسا ہی بے وقوف رہا ہے، جب تک کوئی چیز اس کے پاس ہوتی ہے تو اس کی اہمیت اور قدر و قیمت نہیں جانتا، اس کے جانے کے بعد اس کی قدر و قیمت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے یہ کمرہ اس کی ہر چیز کاٹ کھائے گی۔ وہ بے چین ہو اٹھا۔ نایاب کی یاد آ رہی تھی، اس کی اداس آنکھیں اب جیسے کوئی بات کا شکوہ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ اداس تھی، پھر بھی اپنے وجود سے اس کمرے کو آباد کیا تھا۔ اب لگتا ہے ویران کھنڈر ہو گیا ہے۔ عاشر بے چین ہو اٹھا اس کی یاد میں۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا، وہ اس کے کمرے سے کچھ نہ لے جا کر سب کچھ لے کر چلی گئی ہے۔ اس کا سکون، چین، آرام، راحت، سب کچھ نایاب کے وجود سے ہی تھا۔ جب عاشر کی ہمت جواب دے گی تو اس نے شراب کی بوتل اٹھائی اور پینا شروع کر دی۔ وہ بہت زیادہ شراب پینے کا عادی تھا، نایاب کو ناگوار گزرتا تھا، اسی لیے کم ہی پیا کرتا تھا۔ گھر میں جس کی شراب کی بوتلیں سجی رہتی تھی کمرے میں، اب اس نے نایاب کا خیال کرتے ہوئے الماری میں رکھنا شروع کر دی تھی۔ وہ اسے بتاتا نہیں تھا، اسے جتاتا نہیں تھا، غیر محسوس طریقے سے وہ ہو سکتا تھا تو خیال کر لیتا تھا اس کا۔ شراب کا نشہ اپنی جگہ، نایاب کی شکوہ کرتی نظریں اپنی جگہ پریشان کیا ہوا تھا اسے۔ کیسا شکوہ تھا جو ختم نہیں ہو رہا تھا، پیک پہ پیک چڑھا رہا تھا۔ دو شکوہ کرتی نظریں اسے جھلسا رہی تھی۔ آخرکار اس کی آنکھیں بند ہو گئی نیند سے، پر عاشر ملک نہیں جانتا تھا نیند میں ایک اور قیامت اس کی منتظر ہے۔ اسے سوئے ہوئے کچھ لمحے گزرے تھے، اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے رانیہ کا وجود خون میں لت پت نظر آنے لگا۔ وہ زمین پر پڑی کراہ رہی تھی، چاچو آئے، مجھے بچا لیں، میں تڑپ رہی ہوں۔
फिर एक गाड़ी से बुरी तरह कुचल कर चली गई। आशिर मलिक की चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा। तुम्हें कुछ नहीं होगा रानिया मेरी जान, वो फूट फूट कर रो दिया। वो और कोई नहीं था जो इसकी चीखें सुन सकता था या इसे चुप करवा सकता था। लफ्ज़ों में न ढूंढो मेरी बेकरारियाँ, ए बेखबर ज़बान नहीं दिल बेकरार है। या अब तुम्हें लगता है जो तुमने किया वो सही किया? अम्मा ने सब्जी काटते हुए कहा। अम्मा, जो वक्त का तकाजा था मैंने वही किया, नायाब ने सुकून से कहा। मुझे लगता है तुमने गलत किया, शायद तुम्हें इसका नुकसान हो। वो कोई मामूली लोग नहीं, वो बहुत बड़े लोग हैं। बड़े लोग ऐसी बड़ी बड़ी बातों को छोटा नहीं लेते, बड़ी सजाएं देती हैं। अम्मा ने अपनी तरफ से पते की बात की थी। अरे रहने दो अम्मा, आशिर मलिक के फरिश्ते भी नहीं सोच सकते कि मैं यहाँ हो सकती हूँ, नायाब ने सुकून से कहा। वो कमज़ोर सी लड़की नहीं बल्कि एक मजबूत माँ थी। इसके लहजे में माँ होने का गरूर बोल रहा था। औलाद इसकी थी, तुम इसे नहीं रोक सकती थी। इसका भी हक है इस औलाद पर। मैं तो ये कह रही थी तुम्हें अपनी बका की जंग लड़नी चाहिए थी, वहीं रहकर लड़ती। यूं हला से भागना कोई अक्लमंदी नहीं मेरे बच्चे। नायाब इनकी बात पर इनका चेहरा देखती रह गई। औलाद इसकी भी है, तुम नहीं रोक सकती, इसका भी हक है औलाद पर। अम्मी एक बात कहूँ, आप माँ थी ना, फिर कभी आपने पूछा नहीं, मैंने कभी बताया आशिर की नज़रों में मेरा मुकाम क्या था इस घर में? काश आप माँ होकर समझ लेती मैं किस कर्ब से गुजरी हूँ। वो दुख और अजियत से कह रही थी, पर नहीं, आपने अमीर खाने में बिराकर मुझे भूल गई। आपको नाइमा आपी का दुख था, मैं कहती थी वो मुझसे बेहतर हालात में है। इनकी सास लड़ती थी, नंदे साजिश करती थी, फिर भी शोहर कभी माँ का कभी बीवी का साथ देता था। इसकी ज़िंदगी के ये हालात तो आम थे, पर मैं जिस जगह थी वहाँ कोई मुझसे नहीं लड़ता था, कोई बात नहीं करता था। मैं खामोशी की मौत मर रही थी। वहाँ वो ज़िंदगी ज़्यादा अज़ियतनाक थी मेरे शौहर के लिए, एक बेजान वजूद इसके घर में। अगर कभी इग्नोर करती तो बस यही सुनने के लिए मिलता। मैंने इसलिए शादी थोड़ी की थी, हर वक्त वो यही जताता था मुझे। वो माँ थी, पर अपनी बेटी का दुख नहीं समझ में आया इसको। इनको शदीद मलाल हुआ। काश अम्मा आप इस खूबसूरत वजूद और बज़ाहिर चमक चौंक देखने की बजाय इससे अंदाजे से देखती तो मेरी शादी नहीं करती। वहाँ इसकी आवाज़ तो मुश्किल निकल रही थी, वो दर्द की इंतहा पर थी। अम्मा को यही दुख खा रहा था, इसकी बतूनी बेटी को ऐसी खामोशी की सज़ा क्यों? इतना ज़रूर सोचिएगा, लड़ाई झगड़े भी ज़िंदगी के एहसासात देते हैं, पर खामोशी अकेली तन्हाई वहाँ मेरा मुकद्दर ही रही। आप ये दर्द नहीं समझ सकती, और आप कहती हैं मैं आशिर से वहाँ रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ती। तो एक बात बताएं, जो शख्स मेरा हक किसी और पर लौटाता रहा हो, मुझे बोलने का हक भी ना दें, आखिर में मुझे घर से जाने का हुक्म सुनाए और अपनी औलाद वापस लेने की धमकी दे, तो आप बताएं इस शख्स का मैं क्या करती? वो मुझे या मेरी औलाद को जुदा करने के सिवा क्या करता? और मैं वहाँ रहकर एक और रानिया को इस दुनिया में नहीं। माँ ने एकदम से इसकी बात काट कर कहा, बस करो नायाब, खुदा के लिए इससे ज़्यादा मुझ में सुनने की हिम्मत नहीं। मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मेरा दिल से फट जाएगा। उन्होंने बाकायदा इसके सामने हाथ जोड़ दिए। नायाब ने जल्दी से अपने माँ के हाथ थाम लिए और कहा, बस अम्मा मुझे गुनाहगार ना करें। दोनों गले लग के रो रही थी। कितना बेखबर हैं वो इससे। इनकी बेटी लुटे फुटे अंदाज में जब घर पहुंची तो इनके गले लगकर बेहोश हो गई। उन्होंने आशिर को कॉल की, पर इसने कॉल नहीं उठाकर साबित कर दिया इसकी नज़र में बीवी का मुकाम क्या है। नहीं तुमसे कोई शिकायत, बस इतनी इल्तिजा है, जो हाल कर गए हो कभी देखने मत आना। अल्फाजों में न ढूंढ मेरी बेकरारियाँ, ए बेखबर ज़बान नहीं दिल बेकरार है। वो 2 दिन से मुसलसल अलग अलग जगह घूम रहे थे, दोनों पेरिस की। जुनैद ने कभी इसे तंग करने की कोशिश नहीं की, बल्कि खामोश रहता। हया खुद बोलती तो जवाब देता, वरना खामोशी से घूमते दोनों। हया नोट कर रही थी, रात को कमरे में आने के बाद वो सोफे पर बैठा रहता, ज़रूरी कॉल निपटाता, जो काम होते सियासी इसको हुक्म देता अपने सेक्रेटरी को, वो सोफे पर सो जाता। हया को उलझन होती थी इसकी ऐसी रूटीन से। रात में इसकी आंख खुली तो इसने जुनैद को फ़ोन पर मसरूफ़ पाया। राइमा, ख़ास ख्याल रखना इनका। ओके रखता हूँ, अल्लाह हाफिज़, जुनैद शाह ने कहा इसे जागता पाकर। क्या बात है हया को कुछ चाहिए? क्या बात है हया कुछ चाहिए? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? इसके लहजे में बेइंतहा फिक्र थी, जिसने हया को बेहद मुतमिन किया। हया ने नफ़ी में सर हिलाकर आंखें मूंद ली। जुनैद शाह इसके पास आया और दोबारा पूछने पर, मैं ठीक हूँ, शायद लाइट ऑन होने की वजह से मेरी आंख खुल गई। तब जाकर वो मुतमिन हुआ और हया दोबारा सो गई। वो इसके पुरसुकून चेहरे को देखता रहा।
जो इसका सुकून लूट चुकी थी। सबाहत के ज़हन के सारे बंद गिरा खोल कर शमीर इसकी ज़िंदगी से चला गया। वो घर आकर सरप्राइज़ की तैयारी करने लगी। ईशल इसे मुस्कुराकर देख रही थी जो दिल से तैयारी कर रही थी। आप भी हेल्प करवा दें। सबाहत ने ईशल से कहा। सॉरी, ये तुम दोनों इसे दो, मुझे इस सब से दूर रखो। ईशल ने नॉर्मल से कहा। प्लीज़ ईशल, आप हैदर साईं से नाराज़गी छोड़ दें और हमारा साथ दें। यकीन करें इनको अच्छा लगेगा अगर हम तीनों इनको सरप्राइज़ दें। सबाहत, क्या वाकई मोहब्बत इतनी अंधी होती है जो इसे अपने आपके सिवा कुछ नज़र नहीं आता? ईशल ने मसनूई चिढ़कर कहा। हाँ, सच्ची मोहब्बत अंधी होती है, इसे कुछ नहीं दिखता। इसकी सब सोचों पर महबूब हावी हो जाता है। इसकी खुशी बेमायनी रखती है। वाकई मोहब्बत अंधा कर देती है। सबाहत ने एक जाज़ब के आलम में कहा। वो? ईशल ने पूछा। वो नहीं, छोड़े रहने दे। सबाहत कहते कहते चुप कर गई। नहीं, मुझे बताओ, इस बात की वजाहत करो, मुझे सुनना है। ईशल ने इंसिस्ट किया। जवाब में सबाहत ने कहा। अच्छा ठीक है, पहला वादा करें आप हंसेगी नहीं, जो मैं कहूँगी वो यकीन करेंगे। सबाहत ने यकीन दहानी से कहा। अच्छा ठीक है, वादा, तुम पर यकीन करोगी जो तुम कहोगी। ईशल ने कहा। जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हैदर शाही ने आपसे शादी कर ली है, फिर भी इसे पाने की जस्तजू वैसे ही मेरे अंदर थी। तुम मोहब्बत को अंधी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मुझे हमजा से मोहब्बत हो गई है, इनकी आने वाली औलाद से। मैं अपने दिल में मोहब्बत रखती हूँ, हत्ता कि मुझे आपकी भी परवाह है, क्योंकि वो जिनसे मोहब्बत करते हैं मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ। बस इनकी खुशी में मेरी खुशी है, इनकी परेशानी मुझे बेचैन रखती है। आपको नहीं पता मोहब्बत पाकर इसे खोने का दुख क्या होता है। मैंने वो बर्दाश्त किया है। क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है मुझे मोहब्बत पाकर इसे खोने का दुख नहीं? ईशल ने कहा। आपको कैसे पता होगा? आपको तो अपनी मोहब्बत मिल गई। सबाहत ने अपने अंदाजे से कहा। एक बात चाहकर भी तुमसे नहीं कह सकी सबाहत, मैंने मोहब्बत पाई, वो भी खो भी दी। तुमने खोकर दोबारा पा ली, इसकी कदर भी कर रही हो। ईशल ने इसे देखते हुए सोचा। क्या सोच रही हो? सबाहत ने पूछा। सोच रही हूँ तुम्हारी थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ। ईशल ने बात बदल के कहा। वो फिर वाकई ही इसकी तैयारी में हेल्प करवाने लगी। आशिर की आंख अजीब आवाज़ों से खुली। इसे एकदम समझ नहीं आया क्या हुआ। वो जल्दी से उठ बैठा। इतना सवेरे आंख खुलने पर वो हैरान हुआ। वो हमेशा देर तक सोने का आदी था। रात देर से सोया था, फिर इतनी जल्दी उठ गया। कुछ देर बाद हवास बाल हुए तो समझ आया परिंदों की चहचहाहट पर इसकी आंख खुली है, क्योंकि इनका शदीद शोर था। इतना शोर क्यों कर रहे हैं ये परिंदे? आशिर ने सोचा। इंटरकॉम पर बेल दी जो बानो ने उठाई। इसके बुलाने के हुक्म पर इसने यस कहने से ही इंटरकॉम रखा। कुछ देर बाद नाक हुआ। यस कहने पर वो अंदर आ गई। बानो, जी सर। ये आवाज़ पर परिंदे क्यों ये आवाज़ क्यों है छत पर? पहले तो नहीं होती थी, आशा ने कहा। सर, वो बानो कुछ कहने को हिचकिचाई, फिर चुप हो गई, जैसे इसकी बात पर वो यकीन नहीं करेंगे। कहो क्या बात है? आशा ने तेज़ लहजे में कहा। सर, वो नायाब मैम रोज़ दाना डाला करती थी और पानी रखती थी छत पर परिंदों के लिए, और वहीं तिलावत कुरान पाक करती थी। वो परिंदे इसे सुनने के आदी हो गए थे। अब मैं दाना पानी तो डाल देती हूँ, पर काफ़ी देर वो इसे आवाज़ें देते रहते हैं, फिर ताकर वापस चले जाते हैं। मैम को न पाकर वो घर में इन पस्ते इंसानों से तो मोहब्बत करती थी, पर वो परिंदों और पौधों से भी लगाव रखती थी। बानो की आंखों में आंसू चमके नायाब की बात करते हुए, पर आशिर को तो अपने पाँव के नीचे से ज़मीन सरकती हुई महसूस हुई। कैसे कीमती अनमोल लड़की अल्लाह ने इसे दी और वो कदर नहीं कर सका। सर, इनको ले आए, ये घर इनके दम से है, वरना इससे पहले ये घर नहीं था। बानो ने डरते डरते अपने अकड़ू मालक से कहा। दुआ करो वो मिल जाए, मैं इसकी कदर नहीं कर सका। आशिर जाने किस लम्हे की ज़द में आ गया जो इसके सामने एतराफ़ कर गया, वरना वो मुलाज़म के सामने ऐसी बात कदर नहीं करता। सर, मैं दुआ करूँगी, आप भी अल्लाह से दुआ करें वो जल्दी मिल जाएं। बानो इतना कहकर चली गई। इससे ज़्यादा ये शख्स सुन नहीं सकता था। आशिर मलक जैसा मगरूर शख्स रो पड़ा अपनी बेबसी पर। खुदा के लिए एक दफ़ा मिल जाओ नायाब, अपने सारे गुनाहों तुझसे माफ़ी मांग लूँगा, फिर कभी तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूँगा, बस एक मौका दे दो मुझे। वो तड़प रहा था। रो रो कर अपना दिया एक एक तल्ख रवैया इसे याद आया। रात का खाना खाकर हैदर अपनी स्टडी में चला गया। तकरीबन 12 बजने वाले थे। अचानक सबाहत स्टडी में आई और उससे कहा। ईशल जी की तबीयत सही नहीं, शायद हॉस्पिटल जाना पड़े। वो जल्दी से किताब रखकर उठा, कमरे की तरफ जाने लगा। नहीं, इस तरफ चलें। वो हैरान हुआ सबाहत के रोकने पर।
وہ حیرانگی کے ساتھ اس کے ساتھ چلنے لگا، بے سمجھی سے۔ ڈرائنگ روم میں پہلے اندھیرا تھا۔ یہ کیا ہے؟ کیوں لے آئی ہو؟ چل رہی ہوں، 1 منٹ لائٹ تو کھولو، حیدر شاہ نے کہا۔ بس چلیں، صباحت نے کہا جلدی سے، اور وہ جلدی سے دروازہ کھلا۔ زمین کینڈل سے سجی ہوئی تھی، سامنے ہیپی برتھ ڈے لکھا ہوا تھا، خوبصورت کیک میز پر۔ کینڈل کی روشنی میں ایشل اور حمزہ کو دیکھا۔ حمزہ نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور کہا، سرپرائز! تینوں نے ایک ساتھ کہا، ہیپی برتھ ڈے! تینوں نے بوکے دیے۔ حیدر مسکرا رہا تھا۔ شکریہ تینوں کا۔ یہ بھی خوب کیا، مجھے احساس دلایا جا رہا ہے کہ میں اب بوڑھا ہو رہا ہوں۔ کیوں حمزہ؟ حیدر شاہ نے ہنس کر کہا، ایسا کچھ نہیں ہے پاپا، چلیے کیک کاٹیں۔ حمزہ نے چہک کر کہا۔ کیک کاٹا اور تینوں نے کھایا۔ پہلے حمزہ نے گفٹ دیا، پھر صباحت نے۔ حیدر شاہ شکریہ کے ساتھ وصول کر رہا تھا۔ ایشل تم نے کچھ نہیں دیا، حیدر نے کہا۔ میں کل دوں گی، فی الحال میں حمزہ کو سلانے جا رہی ہوں، تم دونوں باتیں کرو۔ کیک کھا چکے تھے چاروں۔ ایشل حمزہ کو لے کر چلی گئی۔ صباحت اور حیدر شاہ رہ گئے کمرے میں۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، جن کو صباحت نے توڑا اور کہا، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ ہچکچائی تھی۔ کہو، حیدر شاہ نے کہا۔ وہ روبرو بیٹھے تھے ایک دوسرے کے۔ مجھے مال میں شمیر ملا تھا، اپنے رویے کی معافی مانگ رہا تھا، میں نے معاف کر دیا، وہ چلا گیا۔ صباحت نے مختصر لفظوں میں کہا۔ اور کچھ؟ شاید حیدر شاہ کچھ اور سننے کا منتظر تھا۔ کچھ نہیں، مجھے لگا آپ کو بتانا ضروری ہے، صباحت نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اچھا کیا، مجھے یقین تھا مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم خود بتا دو گی، کیونکہ اتنا تو میں نے اپنا مان دیا ہے کہ تم مجھ سے ہر بات کھل کر سکو۔ حیدر شاہ نے پرتشکین لہجے میں کہا۔ کیونکہ وحید اسے بتا چکا تھا، پر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شمیر کیوں ملا؟ کیا بات ہوئی ان کے بیچ؟ اسے اپنی صبا پر پورا بھروسہ تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے ہمیشہ آپ کو غلط سمجھا۔ آپ صرف میرے خیر خواہ ہی نہیں، مجھے اپنے ساتھ کا یقین دلاتے رہے اپنے ہر۔ مجھے کوئی افسوس نہیں کہ میں نے کبھی آپ سے محبت کی۔ تم محبت کو کہنے کا نام کہتی ہو، پر میں عمل پر یقین رکھتا ہوں۔ کیا میرے کسی عمل میں تم سے محبت نہیں دکھی؟ صرف اتنا بتا دو۔ حیدر شاہ صوفے سے اٹھ کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل اس کے روبرو ہوا اور ایک ہاتھ اس کا تھام لیا، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس کی روشن چمکتی آنکھوں میں صباحت نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے اپنی خود عزیزی میں دیکھ نہیں پائی، پر آج پورا یقین سے کہتی ہوں، مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ کس نے چاہا تو وہ آپ ہیں۔ آپ کے ہر عمل سے ہمیشہ ظاہر کیا آپ مجھے چاہتے ہیں۔ میں نے صرف آپ کو ہی چاہا تھا۔ اتنے کھلے اعتراف پر حیدر شاہ نے اسے گلے لگا لیا۔ محبت ان کے ملن پر مسکرا دی۔ بس ایک بات کا دکھ ہے، رشتے سے آپ نے کیوں انکار کیا؟ صبا، واقعی تم کمال کی ہو، مجھے لگا ایشر کے وجود پر انگلی اٹھاؤ گی، پر تمہیں اب تک اس بات کا دکھ ہے۔ حیدر شاہ نے مصنوعی حیرت سے کہا، میں کیوں ایشر کے وجود پر انگلی اٹھاؤں؟ وہ آپ کے 2 بچوں کی ماں ہے۔ میری محبت اتنی خودغرض نہیں جیسے آپ نے کبھی شمیر کے لیے کچھ نہیں کہا، نہ کچھ پوچھا۔ میں کبھی ایشر کو لے کر کچھ نہیں کہوں گی، نہ پوچھوں گی، سمجھیں؟ صبا نے منہ بنا کر کہا، بس مجھے اپنی بات کا جواب دے جو پوچھا ہے۔ کیونکہ مجھے ہمیشہ لگا میں آپ کے لیے خاص ہوں، پھر کیوں انکار کیا رشتے سے؟ صباحت نے اب کے منہ بسور کر کہا۔ حیدر شاہ اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ اسے اپنی محبت پر فخر محسوس ہوا۔ واقعی صبا اتنے چاہے جانے کے لائق ہے۔ وہ چاہ کر بھی خود سے ایشل اور حنیفہ کا بتانا نہیں چاہتا تھا۔ حمزہ کا وہ باب اسے سمجھ رہی تھی، وہ اس کی غلط فہمی دور نہیں کرنا چاہتا تھا، پر صبا نے تو یہ سب جاننا ہی نہیں چاہا تھا، اور نہ ہی جاننے کی خواہش دکھائی تھی اس نے، اور محبت ان دونوں کے انداز پر مسکرا دی۔ ایسا محبت کا انداز محبت کے لیے نیا تھا۔ محبت ان 2 دنوں میں خود کے ہونے پر مسکرا دی۔ بات صرف اتنی ہے صبا، جب روایت کو توڑنا ہو تو شروعات خود سے کرنا پڑتی ہے، اور بدلاؤ لانے کے لیے پہلی قربانی خود دینی پڑتی ہے۔ صبا